کہ احوال پر پریشان ہونا، امت کی زبون حالی پر غمزدہ ہونا، امت کی دیگر کو جو کیفیت ہے اس وقت، اس پر غم کا اظہار کرنا یا غمگین ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ احوال امت پر پریشانی ایمان کی نشانی ہے، لیکن مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو پریشان ہے، غمزدہ ہونا یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس پر رونا، دعائیں کرنا، یہ سب علامت ایمان ہے۔ لیکن مایوس ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ غلط ہے۔ خوش فہمی انسان کو بدعملی پر مجبور کر دیتی ہے اور مایوسی اسے بے عقل بنا دیتی ہے۔ اور مومن نہ خوش فہم ہوتا ہے، نہ بدعمل ہوتا ہے، نہ بے عقل۔ وہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی منزل طے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو جاتی ہے۔ وہ سارے سے اصول ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ تو میں بہت مختصر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ان قریب فتنے آئیں۔ قربان جائیں حضرت علی کے حسن سوال پر۔ یہ نہیں کہا کہ فتنہ کون لائے گا، کب آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ یہ سب انفارمیشن کوسچن، پریکٹیکل کوسچن پوچھا۔ فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان فتنوں سے بچنے کا رستہ وہ کیا ہے؟ کمال حسن سوال ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب بھی آئے، جو بھی لائے، جس وقت بھی لائے، فتنہ جب بھی آئے گا، میرے آقا یہ بتائیے کہ ان سے بچنے کا رستہ کب ہوگا؟ چاہے وہ میرے زمانے کی فتنے ہوں یا میرے بعد آپ کی امتی اور میرے چاہنے والوں کے زمانے کی فتنے ہوں، رستہ کیا ہے ان سے بچنے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ فتنوں سے بچنے کا رستہ ہے۔ ہمارے زمانے قریب میں دو بڑی شخصیت گزری ہیں، ایک کالج یونیورسٹی کا فخر ہے اور ایک جامعہ دینیا کا۔ ایک کا نام ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ اور ایک کا نام ہے شیخ الہند رحمہ اللہ۔ اقبال بھی ساری دنیا پھرے، سارا جہان پڑھا اور اسپین گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ جو اشبیلا، ارتوا، ارماتا سب نکل گیا ہاتھ سے۔ جہاں مسلمانوں کی ہر طرف آذان گونجتی نہیں تھی، جو مغرب میں آذان گونجنے کا سبب تھا، وہی 700 سال پھر آذان نہیں تھا۔ تو یہ غم اقبال کو ہلا گیا، تو اقبال نے وہاں کرتبہ میں کھڑے ہو کر جو روحہ پڑھا اور پھر اپنی پوری زندگی کا خلاصہ ایک شعر میں رکھا۔ اسی طرح شیخ الہند رحمہ اللہ جو پورے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت تھی کہ مہاتما گاندھی کو چل کے آتا تھا۔ علمی وزن اتنا تھا کہ مالٹا میں قید ہوئے تو بغیر کسی سپورٹ اور بغیر کسی حوالے کے 4 سال میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھ دی۔ اور علمی مقام یہ تھا کہ شیخ العرب ملکہ حسین احمد بدری رحمہ اللہ، امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدیق، اسیر مالٹا مولانا عزیر گل، میرے جد امجد مولانا شاہ انور شاہ کشمیری اور حکیم الحکمت، بڑے جوال علم، وہ حضرت کے یا شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے۔ سیاسی قیادت اور روحانی مقام یہ تھا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں اسکول آف تھاٹ کے متفقہ لیڈر تھے۔ پوری زندگی کا خلاصہ مالٹا سے واپس آئے تو فرمانے لگے کہ میں نے امت کی زبون حالی پر بہت غور و فکر کیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام آیا اور اسلام کا عروج شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاک اور سیدنا صدیق اکبر نے سنبھالی اور روم اور فارس دونوں کا زیر تقریباً نکال دیا۔ پھر 10 سال اگلے میں حضرت عمر فاروق نے ایک کا وجود ہی مٹا دیا اور دوسرے کو بالکل مرنے کے قریب کر دیا۔ فارس تو مٹ گیا، اس لیے آج تک انہیں حضرت عمر سے ضد ہے، ابن ولید سے ضد ہے۔ میں شام کے سفر پر تھا تو میں
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازار پر گیا. میں نے کہا مولا تیری مرضی ہے, صلاح الدین ایوبی کو تو نے فاتح بیت المقدس بنایا, اس سے سیفوں میں سیوف اللہ بنایا, ہم ان دونوں کے نوکر و خادم ہیں, ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلا اور اس نے ہماری مدد فرمائی. ابن ولید فرمایا کرتے تھے انا فارس الصدید انا خالد ابن ولید. پنجابی زبان میں سننا لوگ کہتے ہیں میں ہوں جنہیں فارس ہو گیا. حضرت عمر نے ایک کو تو ختم کر دیا, دوسرے کو بالکل جاں بلند کر دیا. حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور گزرا اور حضرت حسن سے ہوتی ہوئی خلافت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. انہوں نے وہ 24 لاکھ مربع میل کی خلافت پکڑی اور 64 لاکھ مربع میل پر علم لہرا دیا. اسلام کا عروج شروع ہوا 7ویں صدی عیسوی سے. پھر 8ویں صدی میں اسلام کا عروج صرف عسکری اور تمدنی لحاظ سے نہیں تھا, میڈیکل, انجینئرنگ, آرکیٹیکٹ, معاشرت, عسکریت, ہر لحاظ سے اسلام اوپر جا رہا تھا اور 1254 تک یہ عروج ایسے رہا. پھر مسلمانوں میں سوال آیا, اس کا سبب ہوئے جو شیخ الہند نے ذکر کیا کہ ادھر اسپین میں قومی علاقائی لسانی بنیادوں پہ جھگڑے شروع ہوئے اور ادھر سلطنتیں پٹ گئی. چنگیزی طوفان نے اس پورے خطے کو روک دیا. یہ پورا علاقہ افغانستان, پروان, غزنی, ننگرہار سے لے کر سمرقند, بخارا, تربیز, ازبکستان, ترکمانستان, یہ موجودہ سارا ایران, یہ سارے کا سارا روک کر بالآخر اس کے پوتے نے عرب کے وسط میں بغداد کو بھی روک دیا. اور اس طرف ہم لڑتے رہے, کشمیری, قطری, غرناطوی, یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. سارے کا سارا صرف آپس کے علاقائی, لسانی اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پر. لیکن مسلمان بیٹے اسلام نہیں بیٹا, بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت سارا عالم اسلام چنگیز خان کے ساتھ کھڑا تھا. سلطنت بغداد بھی, دیگر چھوٹی موٹی تمام سلطنتیں, اور جلال الدین رو رہا تھا کہ نہ کرو ایسا, اس طوفان کو میں نہ صرف روک سکتا ہوں بلکہ واپس انہیں صحرائے گوبی میں دفن کر سکتا ہوں, میرا ساتھ دے دو. کسی نے نہ سنی. نتیجتاً سب نے کہا ہمارے معاہدے. اور جب چنگیز جلال الدین کے قصے سے فارغ ہوا تو پھر کسی معاہدے کا خیال نہیں کیا. اس نے کہا طاقت سب سے بڑا معاہدہ ہے, اور سب کو روک دیا, کچھ نہیں بچا. اس دوران ایک ہلکی سی امید پیدا ہوئی افغانستان میں کہ جلال الدین لڑتا جاریکار کی شکست سے پیچھے ہٹتا ان جگہوں تک پہنچا اور یہاں افغان قبائل اس نے جمع کیے اور انہیں اسٹریٹجی دی, جنگی ترتیب پہ لایا. اور پھر اس نے چنگیز خان کے سب سے مشہور کمانڈر سے لڑائی لڑی اور نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اسے قتل کر دیا. یہ کئی سال بعد, 1 دہائی سے بعد مسلمانوں کو کوئی ایک فتح ملی تھی. لیکن ابھی اس فتح کی خوشی بھی نہیں منائی تھی کہ افغان اور یہ ترک, کیونکہ جلال الدین اصل ترک تھا, یہ لڑ پڑے آپس میں. افغانوں نے کہا جنگ ہم نے جیتی, اور جس چیز پہ لڑے ہیں نا میں اس چیز کا ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں, شرم آتی ہے. ترکوں نے کہا ہم نے جیتی, اسٹریٹجی ہماری تھی, تجربہ ہمارا تھا, پلاننگ ہماری تھی, تم نے تو صرف سپورٹ کیا. جبکہ دونوں نے جیتی تھی. چنگیز کو پتا چلا یہ الگ ہوئے, وہاں سے آیا, افغانوں کو الگ کیا اور جلال الدین سے لڑتا اٹک کے قریب جلال الدین نے چھلانگ ماری, گھوڑے سے ہتھیار میں ڈالا, گھوڑا دریا میں ڈالا. اس جگہ کا نام ہے گھوڑا درب. وہاں کی پنڈی جیلن کی زبان میں کہتے ہیں چھلانگ, تو گھوڑے کی چھلانگ کی جگہ. اور چند سو مجاہدین لے کر دریائے سندھ پار کر گیا. واپسی میں چنگیز خان نے بڑے تاریخ اٹھا کر ننگرہار, غزنی, پروان, کابل, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. وہ وسط ایشیا تک قتل عام کرتا گیا, نہ سردار چھوڑے نہ عوام چھوڑے. سب چیختے رہ گئے. معاہدہ کرنے کا میرا کوئی معاہدہ نہیں, میرا ایک ہی معاہدہ ہے, سر تن سے اتاروں گا اور بلڈنگوں کو زمین پوش کروں گا. یہ میرا معاہدہ, یہی میرا سلوگن, یہی میرا نعرہ ہے. اور رفیق دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دو نہ لڑتے تو
سکوت بغداد نہ ہوتا؟ کون کون سا المیہ سنا پاتا؟ اس لیے میں المیہ نہیں سنا رہا، صرف اشارہ دے رہا۔ 2 سال سے غزہ والے چیخ رہے تھے کہ ہمارا نمبر نہیں ہے، ہم نہیں مر رہے، ہم تو نمبر 1 پہ ہیں، ہمارے بعد سب کا نمبر لگے گا، آؤ ہماری پشت پہ کھڑے ہو جاؤ، ہم ان سیونیوں کو وہیں پہنچائیں گے جہاں سے آئے اور اپنے قدس ان سے صاف کریں گے۔ نہیں سنا، اس امت نے نہیں سنا، اس امت نے اس بچے کی پکار بھی نہیں سنی جو مصر کے بارڈر پہ کھمبے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا مسئلہ نہیں دیتے نہ تو ظالموں روٹی کے 2 لقمے تو دے۔ مجھے شدید شرم آتی تھی جب ہم کشتیوں کے سفر میں تھے، 60% غیر مسلم اور 40% مسلمان تھے۔ ہمارے ساتھ ایک امریکی خاتون تھی، میڈم ہے 74 سال پر، 74 سال میں ہماری ماسی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی اور وہ میڈیٹرینین سی کا سفر کر رہی تھی، بحرروم کا سفر جو ہلاتا ہے جوانوں کو بھی۔ ہم نے کہا میڈم آپ کیوں آئے؟ ہمیں 2010 میں بھی آئی تھی، ہم نے کہا اس میں تو بہت کم لوگ آ رہے ہیں، کئی لوگ شہید ہوئے، کئی درجن زخمی ہوئے، میرے سامنے ہی ہو۔ ہم نے کہا پھر آ گئی، میں کہا کیوں آئی پتہ ہے؟ غزہ کے معصوم بچوں کی چیخوں نے اسے گھر نہیں بیٹھی، چیختے رہے نہیں سنا۔ آج سب کی چیخیں نکل رہی ہیں، آج سب کی چیخیں نکل رہی ہیں، مجھے خوشی نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یاد رکھو مسلمانوں، مسلمان ختم ہوا، اسلام نہیں ختم ہوا یار۔ جب چنگیز ادھر روک رہا تھا اور ادھر یورپ میں سلطنت ختم ہو رہی تھی، 1236 میں ترتبہ نکلا، ادھر ہمارے ہاتھ سے سلطنت خواصم نکلی اور 1258 میں ہمارے ہاتھ سے بغداد بھی نکلا۔ جب سب کچھ نکل گیا اور لوگ سمجھ رہے تھے اسلام مٹ جائے گا، اللہ نے 2 کام کیے، ایک کعبے کو مل گئے پاسبان صنم خانے سے، چنگیز کا پوتا برکہ خان مسلمان ہوا اور وہ خود اپنی نسل کے خلاف کھڑا ہوا۔ دوسری طرف غلام 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 جن کا اسٹیٹس غلام تھا، ممالک غلام سلطنت مملوک کے سلطان سیف الدین کھڑا ہوا اور 1960 میں عین جالوت میں چنگیزی فتنے کا صفایا کیا۔ ایک طرف اللہ نے ان کو کھڑا کیا، دوسری طرف اللہ نے ایک چرواہے کو کھڑا کیا جس کو اپنی بکریاں چرانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس پر ایک اللہ والے کی نظر پڑی ابن عربی کی اور وہ لا الہ الا اللہ کا عزت والا کلمہ لے کر کھڑا ہوا اور دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اس نے قائم کی جس کو بکریاں چرانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ تھا، لوگ 600 سال 3 بر کو پڑھے، پھر 2 لعنتی پیدا ہوئے، آپ کی بات کو سمجھ لوں، پھر 2 لعنتی پیدا ہوئے، ایک عربوں میں اور ایک ترکوں میں، ایک نے کہا انا العرب اور ایک نے کہا انا الترک، اور خلافت ختم ہو گئی۔ آج 100 سال ہو گئے، عرب بھی عربیت کی بنیاد پر عزت نہ پا سکے اور ترک بھی اپنے عروج کے عشر اشیر کو بھی نہ چھو سکے۔ مسلمانوں یہ قصہ کیوں سنا ہے؟ 2 وجہ سے۔ شیخ الہند اور علامہ اقبال اپنی زندگی کا نچوڑ یہ رکھتے ہیں، مسلمانوں تمہاری بربادی کا سبب اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے قرآن ہو کر۔ شیخ الہند فرماتے ہیں میں نے مالٹا میں 4 سال سوچا تو مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ یہ امت آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہے اور قرآن سے دور ہے۔ چنانچہ شاگردوں سے فرمایا لفظاً اور معناً اٹھو اس قرآن کو عام کرو، اور خود امت کا اختلاف ختم کرنے کے لیے دارالعلوم سے علی گڑھ آئے اور فرمایا مسٹر اللہ سب کا کلمہ ایک ہے، علی گڑھ والوں میں تم سے کہتا ہوں اٹھو اس کلمے کو دنیا میں نافذ کرنے کی طرف۔ مسلمانوں کو صاحب سے درخواست ہے، ایک تو قرآن سے جڑو، دوسرا امت کا ویژن عام کر اور ذہن نشین رکھنا امت کسے کہتے ہیں؟ جو امت کے عقائد سے جڑا ہو، جو امت کے عقائد میں نہیں ہے وہ امت کا حصہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی کا موضوع آپ کو اچھی طرح سمجھائے گا۔ کل فن الرجال، ہمارا بھی فن ہے، شاہ برشاہ کی نسل سے ہم بھی ہیں، ہمیں بھی ختم نبوت تو ان ساری چیزوں کا تحفظ آتا ہے، لیکن اس وقت یہ میرے بھائی کا فن ہے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا سلیمان علیہ السلام کا جن پکڑ لیا تو اس کو باندھ دیا پلر سے، پھر آ کے کھول دیا، کا دل چاہتا ہے اس کو باندھ لے اس بساری درندے کے بچے دیکھیں، پھر کھول دیا۔ کیوں کھولا؟ جس کے الفاظ ہیں فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان سے حیا ہے کہ اس کا کام تھا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ آج کہہ رہا ہوں ایک تو قرآن سے جڑے، دوسرا امت کے ویژن سے جڑے۔ اگر جنگ عظیم دوم میں
1 करोड़ काफिर को मारने के बाद यूरोपीय यूनियन बनाकर मुत्तहिद हो सकता है माशरती तौर पर, यूरो बनाकर तरक्की कर सकता है इकोनॉमिकल तौर पर, नेटो बनाकर दुनिया पर राज कर सकता है अस्करी तौर पर, तो मुसलमान क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? 1 करोड़ काफिर मारने के बाद 3 मुल्क सबसे पहले इकट्ठे हुए, इटली, फ्रांस और जर्मनी, और लोहे और कोयले पर इत्तेहाद किया, और वो इत्तेहाद जाकर यूरोपीय यूनियन, नेटो और यूरो पर खत्म हुआ। आज भी अगर हम सिर्फ पांच सऊदी अरब की मरकजियत और दौलत, थोड़ा तसव्वुर करो, तुर्कों का विजन और यूरोप का संगम और उनकी 100 साल जवाल के बाद फिर उठान मैन्युफैक्चरिंग में, और तीसरे नंबर पे मलेशिया, जनूबी एशिया का इकोनॉमिकल टाइगर और नौसांतरा कंट्री का अहम से अहम मुल्क, चौथी तरफ अफगानिस्तान, एशिया का गेटवे, जिसने दुनिया में परानी करनी है ना ये खिता है, क्योंकि आबादी का फ्लो इधर है, इधर 7 बर्रे आज़म है ना, 6 बर्रे आज़मों की आबादी एक तरफ और बर्रे एशिया की एक तरफ, 1.5 अरब चीन, 1.25 अरब इंडियन, 25 करोड़ पाकिस्तानी, 20 करोड़ बंगाली, 4 करोड़ अफगानी, इंडोनेशियन, मलेशियन मिला के 18 करोड़ वो, उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ये मिलाकर 9.5 करोड़ ये, और फिर अरब मशरिक़ वुस्ता, आबादी का 60-70% इधर है, मादनियात का, जोग्राफियाई स्ट्रेटेजी का, जो इधर खड़ा हो गया वो हर जगह, तो अफगानिस्तान एशिया का गेटवे, और 5वां मेरा मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान, जो कुछ न होकर भी एक ताकत है। तसव्वुर करो, सऊदीया के पास दौलत नहीं, वो दौलत है दिफा नहीं, तुर्की के पास मैन्युफैक्चरिंग, यूरोप का दरवाजा है, एटमी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम है, इकोनॉमी नहीं, अफगानों के पास दरवाजा है, बाकी कुछ नहीं। अगर वो दरवाजा छोड़े तो अपने विजन पे खड़े हो, अरब अपनी मरकजियत को कलमे पर लाए और दौलत को इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान की एटमी ताकत इनकी कुछ पर खड़ी हो, अल्लाह की कसम खाकर बताओ दुनिया में कोई के सामने कैसा? तो खुदा उम्मा का ये मिशन है, कलमा उम्मत वहदत उम्मत। हम मिट जाएंगे अगर नहीं खड़े, तो खास ये कि हमें खड़ा होना है। तो रमजान में हमारे ये साथी मेहनत करते हैं, मैं यूरोपीय यूनियन तो नहीं बना सका, जिहादी जमातें हमने 3 इकट्ठी करेंगे, और इसी तरह ट्रस्ट हमने इकट्ठे करेंगे। पिछली इस बकरा ईद पर इन ट्रस्टों के इत्तेहाद की बरकत की कहानी सुनी। ये 5 इकट्ठे हुए, अल खैर, फातेह, ABC, लब्बैक, मर्सी मिशन, 756 गाय उन्हें पूरे मुल्क से जमा, 750 गाय, और कराची में सेवा की, और फिर नोरस कंपनी ले गए। नोरस जानते हैं, ये पुराने आजिद दुल्मी की है, इसकी उम्र के लोगों को पता है कि नोरस लेके घर आना, भूल न जाना, फिर पप्पा, ये हमारे जमाने में नोरस के इश्तिहार था। तो नोरस कंपनी से हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसकी पैकिंग करवाई इन फाउंडेशंस में, और दुबई की कंपनी से MOU साइन किया, और बिजनेस वे से दुबई से उर्दन से ये 756 गाय पकाकर गजा पहुंचाया। ये है इत्तेहाद की बरकत कि एक दूसरे की सलाहियतों को इस्तेमाल किया। फिलोडेला में इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, बल्कि एक और 2 ट्रस्ट और शामिल हो गए हमारे साथ, शाह बनी तालिब भी शामिल हो गया। आपसे गुजारिश है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, शुहदा की कफालत, मावी आजम नजरियाती सड़कों के शुहदा की कफालत कर रहा है, और ये जमीनी सड़कों की शुहदा की कफालत कर रहा है। आम यतीम की कफालत पर अल्लाह ने जन्नत का, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे साथ होगा, जो शहीद की कफालत करेगा वो कहाँ खड़ा होगा। तो आपसे दरखास्त है, अपनी ज़कात के 3 हिस्से करें। मैंने खुद यही किया, एक हिस्सा मेरे रिश्तेदारों को 10 लाख ज़कात में 3-33 दे रहे उधर, डबल सवाब मिलेगा, सिला रहमी और अदायगी ज़कात। दूसरा हिस्सा मेरे मदारिस से दीनिया, डबल सवाब मिलेगा, अदायगी ज़कात का और शाद दीन का। तीसरा हिस्सा में तहरीकात दीनिया, डबल सवाब मिलेगा, बलगह दीन और हिफाजत दीन की मेहनत में शिरकत का और अदायगी ज़कात। ये बड़ा आसान फार्मूला है, जिसके रिश्तेदार भी मुस्तफीद होंगे, इदारे मदारिस दीनिया भी और सिस्टम भी। अगर ये सिस्टम गिर गया तो उन्हें दीनिया फरमाया किसी ने, हम किसको ज़कात अपनी तरजीह दें, उनको जो भूख से मर रहे हैं या उनको जो गलबे की जुद्दोजहद में शरीक हैं। तो अपने दीनिया ने फरमाया उनको जो गलबे की जुद्दोजहद में, फरमाया जो भूख से मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, ईमान पर मर रहे हैं,
اگر وہ جدوجہد رک گئی تو مرو گے بھی اور کفر پہ مرو گے. تو اس لیے ایک آسان فلسفہ عرض کر رہا ہوں, 3 حصے کریں سب کو دیں. میں ادھر چوری کا قائل نہیں. سنت یہ ہے